ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر بھی ہے اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی گورو کی بات۔ جب بھارت میں مسلمانوں کو پنچر لگانے والے کہہ کر کے صوفیہ قریشی جیسی فضائیہ کرنل کو مذاق اڑاتے ہوئے اسے کسی کی بہن کہہ کر کے پورے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور بالخصوص وہ پارٹیوں کی جانب سے جن پارٹیوں کے لیڈران ہمیشہ سے ایک مخصوص قوم کو تنقید کے زد میں لیتی ہے، تو ایسے میں جب خواتین، جب مسلمان کے نوجوانان مختلف شعبہ جات میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے پرائزز مل رہے ہوتے ہیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں، کوئی حجابی خاتون پڑھ کر کے ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہے، یا پھر نیٹ ایگزام یا دیگر ایگزامز جو بہت اہم مانے جاتے ہیں وہاں وہ اول مقام پر کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پنچر لگانے والے کہہ کر تنقید کرنے والے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، جس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بانو مشتاق کی باتیں کرتے ہیں، جن کو بکر پرائز ملا، جو بین الاقوامی عالمی سطح کا بڑا پرائز مانا جاتا ہے۔ کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے یہ شان کی بات ہے ہی، لیکن یہ پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی شان کی بات ہے کہ کنڑا زبان کی ادیبہ بانو مشتاق کے افسانوں کے مجموعے ہارٹ لیمپ کو بین الاقوامی بکر پرائز سے نوازا گیا۔ 12 کہانیوں کی اس مجموعے کا کنڑ سے انگریزی میں ترجمہ دیپا بھاستی نامی خاتون نے کی تھی۔ بانو مشتاق ادیبہ ہونے کے علاوہ خواتین کے حقوق کے علمبردار اور وکیل ہیں۔ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے عام خواتین، بالخصوص مسلم خواتین کے مسائل کو سامنے لاتی ہیں۔ بکر پرائز کے آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا، ان خواتین کی تکلیف، اذیت اور بے بس زندگی مجھ پر گہرا جذباتی اثر ڈالتی ہے۔ میں کسی بڑی تحقیق میں نہیں پڑتی، میرا دل ہی میرے مطالعے کا شعبہ ہے۔ یہ کتاب بین الاقوامی بکر پرائز جیتنے والی کنڑا زبان سے ترجمہ ہونے والی پہلی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اور بین الاقوامی پرائز ملا۔ کرناٹک ساہتیہ اکیڈمی اور دان چنتامنی اتمبے ایوارڈز کی فاتح بانو مشتاق کی تخلیقات کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دیپا بھاستی نے ہارٹ لیمپ کے ذریعے اس کا آغاز کیا اور پھر عالمی سطح پر اس کو پہچان دلائی۔ دیپا بھاستی کرناٹک کے کوڈگو ضلع کی رہنے والی ادیبہ اور مترجم ہیں۔ ان کے مطبوع تراجم میں کوٹا شیورام کارنت کا ایک ناول اور کوڈگینا گوری اماں کی مختصر کہانیوں کا مجموعہ بھی شامل ہے۔ بھاستی نے بکر ویب سائٹ کو بتایا، بانو کی کہانیوں کے ساتھ میں نے پہلے ان کے تمام مطبوعہ افسانے پڑھے، پھر ہارٹ لیمپ میں شامل کیے جانے والے افسانوں کا انتخاب کیا۔ مجھے آزادی ملی کہ میں جن کہانیوں پر کام کرنا چاہوں کر سکتی ہوں۔ بین الاقوامی بکر پرائز 2025 کے ججوں میں اینٹون ہر، بیتھ آرٹن، کیلب فیمی، میکس پورٹر اور ثنا گوئل شامل تھے۔ ان کے مطابق یہ کہانیاں اقتدار کے سامنے سچ بولتی ہیں اور ہم عصر معاشرے میں ذات، طبقے اور مذہب کی گہری تقسیم کو بے نقاب کرتی ہیں۔ یہ بدعنوانی، ظلم، ناانصافی اور تشدد کی شکل میں اندر چھپی غلاظت کو باہر لاتی ہیں۔ پھر بھی ہارٹ لیمپ کی روح ہمیں کہانی سنانے کی ٹھوس روایات، ناقابل فراموش کرداروں، جاندار مکالمے، سطح کے نیچے پیدا ہونے والے تناؤ اور ہر موڑ پر حیران کن پہلوؤں کے توسط سے پڑھنے کی حقیقی لذت سے ہمکنار کرتی ہے۔ واضح ہو کہ بکر پرائز ان ناولوں کو دیا جاتا ہے جو اصل میں انگریزی میں لکھے جاتے ہیں،
جبکہ بین الاقوامی بکر پرائز فکشن کی ان کتابوں کو دیا جاتا ہے جن کا انگریزی میں دوسری زبان سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی بکر پرائز جیتنے والی یہ کتاب ہندوستانی زبان میں دوسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے گیتانجلی شری کی کتاب ریت سمادھی کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا، جس کا انگریزی میں ترجمہ ڈیزی راک ویل نے ٹام آف سینڈ کے نام سے کیا تھا۔ ٹام آف سینڈ کے نام سے ریت سمادھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر ایک مسلم خاتون کا نام عالمی سطح پر جب ابھرا تو ان لوگوں کو ضرور جو ہے کچھ تنقید کرنے والے لوگوں کو چبھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسی جگہ کوئی اور ہوتا تو کس طرح بڑی بڑی مبارکبادیاں پیش کی جاتی، لیکن کنڑا کی ادیب بانو مشتاق کو اس اعتبار سے ابھی ہندوستان کے سرکاری سطح پر جو اونچے عہدوں پر فائز ہیں وہاں سے مبارکبادیاں شاید بہت کم ہی ملی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،